قرآن میں ایک ایسا باب ہے جس میں صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن ان میں پورے عقیدے کا خلاصہ موجود ہے۔ آج ہم اسی باب یعنی سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ دعا جو اسلام کی بالکل بنیاد ہے اور جسے روزانہ کروڑوں لوگ دہراتے ہیں۔ چلیں ایک سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کون سا متن ہے جو ہر دن، ہر گھنٹے، لاکھوں کروڑوں بار دہرایا جاتا ہے؟ اس کا جواب شاید حیران کن ہو، اور یہ ہمیں سیدھا قرآن کے دل تک لے جائے گا۔ اور جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے آغاز یا دی اوپننگ۔ یہ صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مکمل دعا، ایک عقیدے کا پورا نچوڑ اور زندگی گزارنے کا ایک روحانی نقشہ، سب کچھ موجود ہے۔ تو الفاتحہ آخر ہے کیا؟ یہ قرآن کا پہلا باب ہے، وہ دعا جسے ہر مسلمان دن میں کم سے کم کئی بار اپنی نماز میں ضرور پڑھتا ہے۔ یہ صرف ایک تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عبادت کی اصل روح ہے۔ تو چلیں اب اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سورت کا آغاز سیدھا اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ عبادت کس کی جا رہی ہے، اور پہلی چند آیتیں ہی ایک بہت واضح تصویر پیش کر دیتی ہیں۔ پہلی ہی آیت دیکھیں، ایک بہت بڑی بات کہہ دیتی ہے۔ یہ کسی ایک قبیلے یا قوم کے خدا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ العالمین یعنی تمام جہانوں، تمام مخلوقات، انسان، جنات اور جو کچھ بھی موجود ہے، ان سب کے رب کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے لفظ رب کی گہرائی۔ یہ صرف آقا یا لارڈ کا ترجمہ نہیں ہے، اس میں بنانے والا، مالک، منتظم، رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا اور پرورش کرنے والا، یہ سب مطلب شامل ہیں۔ یعنی یہ ایک مکمل، ایک فنکشنل رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ابتدائی آیتوں میں اللہ کی شخصیت کے 2 پہلو ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی بے انتہا مہربان، بے حد رحم کرنے والا، اور دوسری طرف وہ مالک و یوم الدین بھی ہے، یعنی انصاف کے دن کا حتمی مالک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت اور انصاف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں خدا کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے، اس کا وجود فعال ہے، وہ کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے، انسان کو راستہ دکھانے والا ہے، اور آخر میں رحمت کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ یہاں تک تو اللہ کی تعریف کی گئی، لیکن سورت کے بالکل بیچ میں کچھ کمال کا ہوتا ہے۔ انداز اچانک بدل جاتا ہے، یہ تعریف سے نکل کر ایک ذاتی، ایک ڈائریکٹ گفتگو بن جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو تعریف کر رہا تھا اب وہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہے۔ یہ 3rd پرسن سے 1st پرسن کی طرف جو چھلانگ ہے نا، یہی اس دعا کی جان ہے۔ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کرنے والے اور اللہ کے درمیان تعلق کا بالکل مرکز ہے۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رشتہ کتنا ڈائریکٹ ہے۔ عبادت صرف ایک ہی ہستی کے لیے ہے، اور مدد بھی سیدھی اسی سے مانگی جا رہی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی توحید کا جوہر ہے۔ اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے اور اس سے اپنا عہد باندھنے کے بعد اب دعا اپنے اصل مقصد پر آتی ہے۔ اب باری ہے اس سب سے اہم درخواست کی جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، دولت نہیں، طاقت نہیں، لمبی زندگی نہیں، بلکہ ہدایت کی دعا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی، یہی اس دعا کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ اگلی آیت اسے بالکل صاف کر دیتی ہے۔ یہ راستہ صرف بتایا نہیں گیا، بلکہ 2 دوسرے راستوں سے اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو بھٹک گئے۔ تو یہ صرف ایک مثبت تعریف نہیں ہے، بلکہ منفی بھی ہے۔ دعا کرنے والا صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ کہاں جانا ہے، بلکہ یہ بھی مانگ رہا ہے کہ کن راستوں سے بچنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور اسپیسیفک رہنمائی کی درخواست ہے۔ تو اب جب ہم نے پوری سورت کو دیکھ لیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان 7 چھوٹی سی آیتوں کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے، اس کی اہمیت خود اسلامی روایت سے ثابت ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود اسے قرآن کی عظیم ترین سورت کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں نا، ان سب کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت،
قیامت کے دن پر یقین، ہدایت کی ضرورت جو نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اللہ کا خالق، پالنے والا اور مہربان ہونا، سب کچھ یہی موجود ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، یعنی یہ اسلام کے بالکل ابتدائی مشکل دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سماجی قوانین سے زیادہ ضروری ایمان کی روحانی بنیادوں کو مضبوط کرنا تھا، اور الفاتحہ نے ٹھیک یہی کام کیا۔ ذرا سوچیں، قرآن میں اللہ کا نام 2500 سے زیادہ بار آیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سورت الفاتحہ اس پورے پیغام کا جوہر اور خلاصہ سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 7 آیتیں ایک پورے عقیدے کا دل بن جائیں، جو اللہ کی فطرت، انسان کے عہد اور زندگی کے حتمی مقصد سب کو اپنے اندر سمیٹ لیں؟ شاید اس کی گہرائی اور جمعیت ہی اس کی لازوال طاقت ہے۔